وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اتنے بٹن ہے نیلی تار دے تلے یہ تھوڑا کھول سجے پاسے کرنا بس۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست کریم دوستو، عزیز ساتھیو، 2021 کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس آنے والے ایام کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے۔ 2020 میں جو علماء ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو خلا پیدا ہوا ہے، اللہ اپنے فضل کرم سے اس خلا کو پر فرمائے۔ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں عصر کے وقت کی یا زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالح کیے، وہ خسارے میں نہیں، وہ فائدے میں ہی ہیں۔ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا نہیں کی، عمل صالح کی دولت نصیب نہیں ہوئی، وہ بے شک خسارے میں ہی ہیں۔ اب عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ وہی عمل صالح ہوگا جو حضور کی ادا ہے، حضور کی سنت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جو میرا اور آپ کا بنایا ہوا طریقہ ہو، وہ جتنا بھی خوبصورت ہو،
اس میں جتنا بھی زیادہ قرآن پڑھا جائے، جتنے زیادہ سجدے کیے جائیں، جتنا بھی کلمہ شریف پڑھا جائے، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے بھی عوام الناس بڑی پریشان ہوتی ہے، جمعہ والے دن ان بیچاروں کو دکان بند کرنی پڑتی ہے، ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑے معصوم لوگ ہیں بیچارے۔ تو اب عوام کی سہولت کے لیے منگل والے دن انشاءاللہ نماز جمعہ ادا ہوگی۔ جمعے کی نماز منگل والے دن ادا کی جائے، اس میں قرآن بھی پڑھا جائے گا، خطبہ بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ دل پہ ہاتھ رکھو، منگل والے دن جو جمعہ پڑھا جائے گا وہ قبول ہوگا یا نہیں؟ ڈلے بول دے ہو، اس کا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ چلو اچھا کوئی بات نہیں، منگل نہیں، آپ جمعے والے دن ہی کر لینے۔ بھئی جمعے والے دن لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کام شامل جانا ہوتا ہے، تو یہ بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں بھی کب جمعہ پڑھیں اور ہم اپنا اگلا سفر کریں۔ تو ان کے لیے اب آسانی پیدا کر رہے ہیں، جمعے کے لیے یہ اپنا کام شام کر کے عصر ٹائم تک واپس آ جان، عصر کے ٹائم نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ قبول ہوگی یا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کی ادا تو ادا ہے، جس وقت میں نبی نے عمل کیا ہے، اگر اس وقت سے بھی آگے پیچھے کرو گے تو وہ ثواب نہیں لکھا جائے گا بلکہ گناہ لکھا جائے گا، وہ رحمت کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا۔ تو عمل صالح وہ ہے جو نبی کی ادا ہے۔ بس میں آج تقریر اپنی کرنی ہے بھی، عمل تو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اس کا اجر اور ثواب اللہ حج اور عمرے کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ کدی کدی میں تمہیں ڈرا بھی دینا تو کدی کدی میں چھانٹ بھی دینا، آپ کو سبحان اللہ ہے، کدی کدی میں تھوڑا چنگا پیریڈ بھی لا دینا ہے۔ تو آج انشاءاللہ پیریڈ نہیں لگنا، آج تمہیں میٹھیاں گلاں سنانی ہیں، آپ کو سبحان اللہ، کدی کدی میٹھیاں گلاں بھی ہونی چاہیے نا جی۔ حج یہ وہ عظیم عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کر کے آئے وہ ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک صاف ہو کے باہر آتا ہے، جیسے اس کے پلے کوئی گناہ نہیں، حاجی کے پلے میں بھی کوئی گناہ نہیں بچتا۔ اور اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حاجی جو حج کر کے آتا ہے اللہ دوسرا اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ یہ میرے پاس مہمان آیا تھا، مہمان نوازی میں اللہ اسے یہ گفٹ عطا کرتا ہے کہ اب یہ پاکستان میں جا کے جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا، دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو اب ہر بندہ تو حج پہ جا نہیں سکتا، عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے، حج تے بڑا مہنگا ہو گیا، آکھو سبحان اللہ۔ تے عمرہ تو ہی ہن 2 لاکھ نو پہنچ گیا بھئی، اسی بھی ارادہ کیتا تے غریباں نے روزے رکھے تے دن بھی، میں نے بھی ارادہ کیا تھا بھی یہ سارا والد محترم کا جو خواب تھا پہلے اس کو مکمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں تے اماں کٹھے عمرے تے جاواں گے، آکھو سبحان اللہ۔ مگر اللہ لے جائے گا، اچھی کہہ دو انشاءاللہ۔ اب ہر بندہ تو حج پہ جا نہیں سکتا، عمرے پہ جا نہیں سکتا، میں ہن اج کام دسنے نے، تسی اتھے جاؤ یا نہ جاؤ اللہ ایتھے ہی اجر عطا فرما دے گا، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کام تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اجر اللہ بہت بڑا عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز کی تیاری میں اپنے گھر سے وضو کرے، کتوں؟ اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ مسجد میں آئے اور اسے اللہ جماعت بھی نصیب فرما دے۔ گھر سے وضو کر کے آنے والا مسجد میں جماعت سے نماز ادا کر لے، اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں آ کے نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ، اسے اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل جس پہ ہے تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ ثواب حج اور عمرے کا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شخص ارادہ کرتا ہے اب میں نے نفل جا کے مسجد میں ادا کرنے، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ نفل گھر میں جا کے ادا کرے، لیکن اس کے دل کی خواہش یہ میں نفل مسجد میں ادا کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ انسان مسلمان مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرے گا، پاکستان کی دھرتی پہ اللہ اسے عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا عمل ہے تو چھوٹا سا لیکن اجر بہت بڑا ہے، گل بڑی کمال ہے، سبحان اللہ آنی چاہیے جی میں گل کمال ہے سبحان اللہ بھی کمال دی سناؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی اذان ہوئی، اس شخص نے فجر کی اذان سنی اور اذان سن کے وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ دنیا والوں اس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی ہے، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ جو رات عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سو جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سونے والے کے متعلق رب فرشتوں سے کہتا ہے اسے سونے والا نہ لکھو بلکہ اس کے لیے لکھ دو کہ آدھی رات میں رب کی عبادت کرتا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لے، دنیا والوں یہ رات مغرب کے وقت آئے ہوئے فرشتے عشاء کی نماز بھی اس کی جماعت سے لکھی، اب صبح کی نماز بھی اس نے جماعت سے پڑھی ہے۔ الہ العالمین اب کیا حکم ہے تیرے بندے کے لیے، عمل چھوٹا سا لیکن اجر کتنا بڑا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کا عمل لکھنے کی جب باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی عشاء فجر کی نماز جماعت کا ثواب لکھنا ہی لکھنا ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں یہ لکھو ساری رات میری عبادت کرتا رہا ہے۔ عمل چھوٹا سا لیکن اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت خدا کی قسم مجھے تجھے جنت دینے کے لیے تلی ہوئی ہے، لیکن میں تو اپنے لیے جہنم لینے کے لیے تیار ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی اذان سنیے، یہ شخص مسجد میں آ گیا، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، پھر یہ بھی سن لو جو فجر کی نماز
جماعت سے ادا نہیں کرتا، کبھی سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ اس نے اپنی روٹین بنا رکھی ہے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہی نہیں ہے، کبھی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی، کبھی سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لی۔ دنیا والوں، فجر کی نماز میں سستی کرنے والے کو اللہ اسلام پہ موت نہیں دیتا۔ اسلام پہ موت نہیں آتی، یہودی یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فجر کی اذان سنی، مسجد میں آ گیا، جماعت سے نماز ادا کی اور پھر اٹھا نہیں، سلام پھرتے ہی، کئی بندیاں نو بڑی جلدی ہوتی ہے، سلام پھرتے ہی دوڑا لا دینے رہے، نہیں یہ سلام پھرتے ہی وہی بیٹھا رہتا ہے، کوئی دنیاوی بات نہیں کرتا، یہ شرط بھی ساتھ ہے، اسی جگہ بیٹھا رہے، یہ شرط بھی ساتھ ہے، وہی بیٹھا رہے، کسی سے کوئی دنیاوی بات بھی نہ کرے، درود شریف پڑھتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے، دنیا والوں استغفار کرتا رہے، یا اسی جگہ بیٹھ کے خاموش بیٹھا رہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سورج نکلنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھے، اللہ اکبر، اس 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی شرعی عذر ہے، اچھی گل سبحان اللہ، شرعی عذر ہے، نماز جماعت سے چھوٹ گئی، شرعی عذر ہوگا، اے نہیں بھی تو پڑھیا تھا پھر میں کل ہی پڑھیا مانگا، سبحان اللہ ہے، شرعی عذر، نماز اس کی جماعت سے چھوٹ گئی، آج شرعی عذر کی وجہ سے سفر میں تھا، لیٹ ہو گیا، محمدیہ مسجد میں آیا، اب اس نے ارادہ کیا ہے میں نماز گھر پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ مسجد میں آ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، مسجد میں آیا، جماعت ہو گئی، یہ مسجد میں آ کے فرض نماز اکیلے پڑھے گا، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، نیت کر رہے ہو نا، کرنے دی انشاءاللہ، کر رہے ہو نا، ہاتھ کھڑا کر لو، کر رہے ہو نا انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دنیا والوں ایک عورت آئی اور آ کے عرض کرتی اللہ کے محبوب آج حج عمرے ہی کرنے نے، آکھو سبحان اللہ، اللہ لے بھی جائے گا، اچھی کہہ دے ہو، اللہ کے محبوب میرا ارادہ ہے، میں نے ارادہ کیا میں حج پہ جا رہی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں مائی نہیں، تو حج پہ نہ جا بلکہ رمضان المبارک میں عمرے پہ چلی جانا۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے محبوب اس میں کیا بات ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج پہ جائے گی صرف تجھے حجانی کہا جائے گا، اگر تو رمضان میں عمرہ کرے گی اللہ عمرے کا بھی اجر دے گا، حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا عمرے کرنے والے کو اللہ کتنا اجر دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے نا کتنا اجر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں حج اور رمضان کے مہینے میں جو عمرہ کرنے کے لیے آئے وہ یوں سمجھے میں نے عمرہ آمنہ کے لال کے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ عمرہ کرنے کا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، کہو نا سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے محبوب میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، تجھے جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھے جہاد پہ جانے کا اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابی جا چلا جا، اپنی ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے
ہر روز اللہ تجھے ایک عمرہ ایک حج میدان جہاد میں جہاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی جا کے خدمت کر، اور ماں باپ کی صبح صبح محبت کے ساتھ جا کے زیارت کرنے پہ اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج، کوئی پتہ نہیں حج کے لیے جائے کوئی رکن رہ جائے میرا تیرا حج قبول ہی نہ ہو، کوئی پتہ نہیں میں تو حرام پیسے سے حج کرنے کے لیے جائے میرا تیرا حج قبول ہی نہ ہو، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پہ، ماں باپ کی خدمت کرنے پہ اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا والوں، اللہ کے محبوب کے پاس کچھ صاحب آئے، گل بڑی کمال ہے، سبحان اللہ، اونچی آنی چاہیے، یہ نہیں اونچی بولو، گلہ بھی کمال ہے نا، ہو جو بولو سبحان اللہ۔ پھر غریب صحابہ آئے ہائے، غریب ہیں، بڑے غریب ہیں، چھپ کے آئے، چھپ کے چند غریب صحابہ اللہ کے محبوب کے پاس چھپ کے ملاقات کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے کوئی نہیں، ہم حج اور عمرے کے لیے چلے جائیں، جس طرح ہر بھی امیر آدمی عمرہ کر سکتا ہے، پیسے سے عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اس وقت بھی مدینے سے مکے آنے کے لیے خرچہ ضروری تھا۔ اللہ کے محبوب ساڑی دہاڑی 500 ہے، وہ بچیاں دی مسے روٹی پوری ہوندی ہے۔ اللہ کے محبوب ہم غریب ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں آپ چندے کی اپیل کرتے ہیں، عثمان کھڑے ہو کے بڑے اونٹ دے دیتا ہے، آپ نے پھر چندے کی اپیل کرتے ہیں، عثمان مسجد نبوی سے اٹھتا ہے، اس یہودی کے پاس پہنچتا ہے جو کنویں کا مالک ہے، آپ اسے بشارت دیتے ہیں جو کنواں خرید کے آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب ہم بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی ہمارا بھی بڑا چاہتا ہے، دل ہمارا بھی بڑا کرتا ہے ہم وہ کنواں خرید لیں، لیکن آقا ہمارے پاس اتنے پیسے کوئی نہیں، ہم بڑے غریب ہیں۔ عثمان اٹھتے ہیں، وہ کنواں خرید کے آئے، اللہ کے محبوب پھر عثمان جب وہ کنواں خرید کے آئے ہم دیکھتے ہی رہ گئے، ہم تمنا اور حسرت بھری نگاہوں سے وہ منظر دیکھتے ہی رہ گئے۔ عثمان وہ کنواں خرید کے یہودی سے اس میں پانی کا پیالہ بھر کے آپ کے پاس آئے اور آپ سے آ کے کہنے لگے عثمان آمنہ کے لال میں وہ کنواں خرید کے آیا ہوں۔ عثمان کی زبان سے یہ جملے ہم نے سنے، آپ کی زبان سے بھی جملے نکلے، عثمان تو وہ کنواں خرید کے آیا ہے، اب میری امت کے لیے آسانی ہے۔ پھر عثمان سن لے، میں بھی تجھے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں، میں بھی تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب ہے، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، ہمارا دل بھی بڑا چاہتا ہے ہم اللہ کے رستے میں دیں، لیکن آقا غربت ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں دینے کے لیے ہم کنواں خرید آئے۔ اگلی بات یا رسول اللہ، وہ کنواں خرید کے آیا اور وہ پانی بھی پیالے میں بھر کے آیا، آپ سے کہتے ہیں آپ پانی پی لیجئے، آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا لیکن عثمان نے وہ پانی کا پیالہ پیچھے کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہے، میری ایک خواہش ہے، اللہ کے محبوب میری ایک خواہش ہے، اسے آپ پورا کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان بتا تیری کیا خواہش ہے، پوری کر لے۔ عثمان کہتے ہیں آقا آج آپ اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پیئیں گے، عثمان اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا۔ آقا ہم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے،
عثمان نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ہونٹوں پہ پیالہ رکھا۔ ہم یہ منظر حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں، عمر اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ابو بکر اپنے گھر کا آدھا سارا مال لے آتا ہے۔ اللہ کے محبوب عبد الرحمن ابن عوف، دنیا والوں یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے۔ اللہ کے محبوب کی وفات کے بعد یہ عبد الرحمن بن عوف آقا کی وفات کے بعد نبی کی ساری بیویوں کو اس وقت 1 کروڑ روپیہ دیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اس وقت کا اتنا امیر آدمی، اور جب یہ مکہ سے مدینے آیا اپنے بڑی سونے کی دکان چھوڑ کے آیا، بچے بھی اس کے کھینچ لیے، بیوی بھی مکہ کے مشرکوں نے رکھ لی، تن کے کپڑے بھی اس کے اتار لیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے یہ عبد الرحمن مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، سونے کی بری ہوئی دکان چھوڑ دی اللہ کے دین کے لیے۔ مجھے تجھے کیا قدر ہے اس دین کی؟ دنیا والو آج میری تیری جو حالت ہے، اگر عبد الرحمن بن عوف میرے تیرے سامنے آ جائے اور وہ کہہ دے تسی تے دکانہ بند نہ کیتیاں، جمعے والے دن مال دے پیچھے پاگل ہو گئے ہو، ہم یہ مال مکہ چھوڑ کے دین کو سینے سے لگایا کرتے تھے۔ دنیا والو بتاؤ عبد الرحمن بن عوف کو کیا جواب دو گے؟ میں حضور کی بات نہیں کرتا، رب کی بات نہیں کرتا۔ وہ غریب صحابہ میرے آقا کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب ہے۔ ابو بکر اتنا پیسہ دے کے ہم سے آگے نکل گیا، عمر اتنا اللہ کے رستے میں مال دے کے ہم سے آگے نکل گیا، عثمان اتنا پیسہ لگا کے، عبد الرحمن بن عوف اتنا پیسہ لگا کے ہم سے اجر اور ثواب میں آگے نکل گیا۔ یہ عمریں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن آقا ہم تو صرف آپ کے پیچھے آ کے نمازیں ہی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ہم غریب ہیں، یہ چھپ کے ملاقات ہو رہی ہے نبی کی غریب صحابہ سے، کہو سبحان اللہ، غریب صحابہ سے۔ یا رسول اللہ کچھ سانو بھی دسو نا، اللہ کے محبوب کچھ ہمیں بھی بتائے نا، آقا کچھ ہمیں بھی عمل بتائیے۔ اللہ کے محبوب مسکرائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤں تمہیں عمل؟ سبحان اللہ کہتے میں سناواں، بتاؤں عمل؟ یا رسول اللہ بتا دیں، ہمارے نام اعمال میں عمرے بھی لکھے جائیں، حج بھی لکھے جائیں، ان کے برابر صدقے خیرات بھی لکھا جائے۔ اللہ کے محبوب بتائیے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غریب صحابہ، کہو سبحان اللہ، غریبوں سے پیار کیا کر، کوشش کیا کرو کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اور جو عالم دین امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اولیاء اللہ علماء نے بات لکھی ہے، اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جو غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس میں اللہ عارضی پیدا فرما دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس وجہ سے غریباں نال بیٹھا کرو، غریبوں سے یاری لگاؤ، امیراں نال بہوگے تو تواڈے اندر بڑا تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اور دنیا والوں میرے آقا غریب صحابہ سے کہتے ہیں میں تمہیں عمل بتاتا ہوں، اجر تمہیں ابو بکر عمر عثمان کے صدقہ خیرات ان کے حج اور عمرے کے برابر مل جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا بتائیے نا، عمل تھوڑا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، لیکن نیکی بہت بڑی ہے، مرضی تہاڈی چوکا عمل کرو یا نہ کرو۔ اللہ کے محبوب نے وظیفہ بتایا غریب صحابہ کو، آقا فرماتے ہیں میرے غریب صحابہ نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا تمہارا کام ہے، صدقہ خیرات اور ان کے عمرے اور حج کے برابر ثواب دے دینا میرے رب کا کام ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے یار، اتنے سلام پھر دے تڑش ہو گیا ہی بندہ، بھائی ایک منٹ بھی نہیں لگتا، بندہ دروازے تو ہی بار پتہ نہیں کی ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی ہے، کتنا بڑا ثواب سے محروم ہو جاتے، کتنے بڑے ثواب سے۔ یہ 3 منٹ بندے نو صدقے خیرات حج عمرے دا ثواب مل جاوے، کوئی نقصان دی گل ہے؟
بولو تو صحیح ہے، کوئی نقصان ہے؟ اور اگلی بات سن لو، یہ وہ وظیفہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور نے بتایا، کہو نا سبحان اللہ۔ اما فاطمہ بھی ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، میں یہ نا مشکی سے پانی کے اٹھا کے آتی ہوں، میرے جسم پہ نشان ہے، میرے جسم پہ نشان پڑ گئے، کوئی خادم ہی دے دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹا میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، وہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے سارے دن کی تھکاوٹیں میرا رب دور کر دے گا، کہو سبحان اللہ۔ اور اے میرا مجرب وظیفہ ہے، ایمانداری سے جتنی بھی تقریر کی ہوئی ہو، جتنا بھی تھکاوٹ ہو نا، ایک دن میں 4 بیان بھی میں نے کیے ہیں اس وظیفے سے، جتنا بھی آپ کو تھکاوٹ ہو، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ تے دم کر کے اپنے جسم پہ زور زور سے اے پھیرنا توڑا کم میں، تھکاوٹ دور کر دینا میرے رب دا کم میں، کہو سبحان اللہ۔ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت